اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان دن کو بے شمار درود و سلام کے بعد درس کا سلسلہ چل رہا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین بندوں کو مختلف امتحان اور مختلف آزمائشوں سے دو چار کرتا ہے، اور انہی امتحانات اور انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جادو ٹونا ٹوٹکا کی ہے، اور یہ عام طور پہ وہ لوگ کرتے کراتے ہیں جنہیں ایک دوسرے سے حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جلن ہوتی ہے، تو پھر یہ شیطانی حرکت کرتے اور کراتے ہیں۔ آج جس سلسلے میں بات ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تیسرا عمل جادو ٹونا ٹوٹکے سے بچنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی حفاظت اور اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی کے پڑھنے کا خصوصاً اہتمام کریں، اور مجھے امید ہے کہ ہم میں سے سارے لوگ آیت الکرسی جانتے ہوں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، یہاں تک ہے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ دلیل اس کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رمضان کے زکوٰۃ کی حفاظت کا حکم دیا۔ رمضان میں جو زکوٰۃ جمع ہو رہی تھی تو اس کی نگرانی کا ہمیں حکم دیا۔ تو رات میں ایک شخص آیا اور جو کچھ بھی غلہ اکٹھا ہوا تھا اس میں سے چوری کر کے لے جانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسے پکڑ لیا۔ چور آیا، چوری کر رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں ضرور تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ضرور لے کے جاؤں گا۔ المہم پہلے دن ایسے ہوا، میں سماجت کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گا۔ تو دوسرے دن بھی وہی حرکت، پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن بھی وہی حرکت، تو تیسرے دن پکڑ لیا۔ کہا آج تو پھر میں تمہیں لے کے جاؤں گا ہی، آج کوئی معافی نہیں۔ تو تم نے کہا اللہ کے واسطے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک وظیفہ بہت مفید بتاتا ہوں، بہت فائدے کی چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، اور اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو۔ کیا بتایا؟ کہا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تم سونے جاؤ، سونے لگو اپنے بستر پہ، تو تم آیت الکرسی پڑھ کے سو۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اللہ کی طرف سے اس آیت الکرسی کی تلاوت سونے کے وقت کرنے سے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خاص محافظ مقرر کر دیا جائے گا۔ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، جس محافظ کی وجہ سے شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا یہاں تک کہ تم صبح کرو۔ بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یقین ہونا چاہیے، لیکن ایمان اور یقین کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے شیطان سے ضرور حفاظت کرے گا، کیونکہ یہ جادو ٹونا ٹوٹکا یہ شیطانی کام ہے، اور جب اللہ رب العالمین حفاظت میں لے لے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی تو بندہ اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کا ذکر کیا اللہ کے نبی سے، ابھی تو حضرت ابو ہریرہ کے درمیان بات ہو رہی ہے، شیطان آ رہا ہے چوری کرنے کے لیے، پکڑ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اور یہ وظیفہ بتا کے گیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے حادثہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقک وہو کذوب، یہ بات تمہیں سچی بتا گیا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ذاک شیطان، وہ جو چور آیا تھا وہ شیطان تھا، لیکن یہ آیت الکرسی کا جو وظیفہ وہ بتا گیا یہ بات اس نے سچی بتائی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو وظیفہ وہ بتا کے گیا، کیونکہ پہلے تو شیطان نہیں تھا نا، پہلے تو اسے علم کا اور ساری چیزیں تھی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ آیت الکرسی سوتے وقت پڑھنے کی برکت سے بندے پر اللہ رب العالمین کی
یعنی ایک فرشتے کے ذریعے ہو جاتی ہے، نگراں مقرر ہو جاتا ہے۔ صبح پڑھیں گے تو شام تک، اور شام پڑھیں گے تو صبح تک۔ تو یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے اہتمام کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ان شیطانوں سے اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ چوتھا عمل کیا کرنا ہے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، کہ گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ اکثر گھر آپ دیکھیں گے ہوتا نہیں اہتمام، بلکہ مطلق طور پہ زیادہ تر گھر ایسے ہیں جہاں دینی ماحول نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے، بچوں کو، گھر کے افراد کو دین کی طرف راغب کریں، دین کے، نبیوں کے، صحابہ کرام کے، اور اسی طرح سے نصیحت آمیز واقعات سنائیں، بیٹھائیں، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، گھر کا ماحول جتنا ہی دینی ہوگا شیطان اس گھر سے اتنا ہی دور ہوگا، اور گھر کا ماحول جتنا ہی دین سے دور ہوگا شیطان اتنا ہی اس گھر میں اپنا بسیرا ڈالے گا۔ تو سورہ بقرہ یہ عظیم سورہ ہے، بہت عظیم سورہ ہے۔ شیطان اور جادوگر اس سورہ بقرہ کو برداشت نہیں کر پاتے، اس کی تلاوت کو نہیں برداشت کر پاتے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا اور اس سے تعلق رکھنا یہ کیا ہے؟ برکت ہے، گھر میں برکت نازل ہوگی۔ وترکھا حسرہ، اور سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کی قرأت کو ترک کر دینا، اس کا اہتمام نہ کرنا، یہ حسرت اور ندامت کی بات ہے۔ ولا تستطيعها البطلہ، اور جادوگر اور شیطان اس کو برداشت نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ کی جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے دور ہوتا ہے، اور شیطان جس گھر سے دور ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان انہی گھروں میں زیادہ تر اپنا بسیرا کرتا ہے جہاں پر اللہ کی معصیت ہو، اللہ کے دین سے دوری ہو۔ وہاں شیطان نہیں رہ پاتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے دین کی بات ہو، قرآن کی تلاوت ہو، دین کا ماحول ہو، وہاں شیطان نہیں ٹک پاتا، اس لیے وہ برداشت ہی نہیں کر پاتا ہے کسی چیز۔ سورہ بقرہ کی تلاوت بڑی عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ، کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس گھر سے نفرت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے اس گھر سے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو۔ نفرت مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ نہیں جاتا، اس لیے کہ آپ جس جگہ سے نفرت کریں گے وہاں نہیں جائیں گے، تو شیطان کو نفرت ہوتی ہے اور وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ نمبر 5، اگر پورے سورہ بقرہ کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں تلاوت کا، تو آخری دو آیتوں کا تلاوت تو ضرور کر لیا کیجیے۔ بہت عظیم آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خواتیم سورۃ البقرہ من بیت کنز من تحت العرش لم یعطہن نبی قبل، کہ مجھے خواتین یعنی سورۃ البقرہ کے خاتمے کی آیتیں دی گئی ہیں ایسے خزانے کے گھر سے جو عرش کے نیچے ہے، خزانہ عرش الہی کے نیچے خزانہ ہے، اس گھر سے مجھے سورۃ البقرہ کی جو آیتیں دی گئی ہیں، لم یعطہن نبی قبلی، جو آیتیں کسی نبی کو مجھ سے پہلے نہیں عطا کی گئی۔ یہ میری خصوصیت ہے، میرے امت کی خصوصیت ہے کہ سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں بڑی عظیم آیتیں ہیں اور کسی اور کو یہ عطا نہیں کی گئی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ ہر رات سورہ بقرہ کو پڑھ کر کے سویا کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جس نے
جس رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے جو سویا تو کیا ہوگا؟ کفتا. تو وہ 2 آیتیں اس کے لیے کفایت ہوں گی، حمایت ہوں گی، حفاظت ہوں گی. کفتا کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کے فضل سے محفوظ کر لیا جائے گا ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے ضرر سے جو اسے تکلیف پہنچاتی ہے. اسی طرح سے شیطان کے شر اور اس کے ضرر سے بھی اسے محفوظ کر لیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی حمایت میں، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں اور اللہ رب العالمین کی رحمت میں بندہ ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک بار کر لیا اس کے بعد یعنی پوری زندگی ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اور وقت کچھ بھی نہیں لگتا ہے، پیسہ کچھ بھی نہیں لگتا ہے، صرف اہتمام کی ضرورت ہے، صرف اعتنا کی ضرورت ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین سے مکمل ان اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فوائد پر کامل و مکمل یقین کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یقین نہیں پیدا ہوگا کامل و مکمل، ان کا فائدہ ہمیں پہنچے گا نہیں. دوسری چیز اس کے تعلق سے یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا اور شفاف ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت صرف اسی بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے جس کا ایمان اللہ پر اور جس کا عقیدہ اللہ پر بالکل صاف ستھرا، شرک سے، خرافات سے اور طرح طرح کے ایسے امور سے جو کہ اس کے ایمان اور عقیدے کو ملوث کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، ڈسٹرب کر دیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. اگر ہم صاف ستھرے اور صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ ان اوراد اور ان وظائف کا اہتمام کریں گے اپنی زندگی کے اندر، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ضرور ہمارے اوپر یہ آئی ہوئی مصیبتیں جو جادو کی شکل میں ہے، ٹوہوں کی شکل میں ہے، ٹوپوں کی شکل میں ہیں، یہ اللہ رب العالمین ضرور اپنی رحمت سے دور کرے گا. لیکن ہمارا وہ ایمان دیکھے گا، ہمارا عقیدہ دیکھے گا، ہمارا یقین دیکھے گا، ہمارا توکل اور بھروسہ دیکھے گا. اگر ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی ہے، ان امور میں جن میں اللہ رب العالمین کے علاوہ بندے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں ان اوراد اور ان وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں جس بھی امتحان میں رکھا ہے، جس بھی مصیبت میں رکھا ہے، جس بھی پریشانی میں رکھا ہے، اے اللہ تو ہماری اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، ہمارے اس امتحان کو، ہمارے اس الم اور ہماری اس تکلیف کو دور فرما دے. اللہ سے بندہ جتنا ہی قریب ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اتنا ہی قریب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ اس کی طرف تیز چل کے آتا ہے، اور اگر بندہ تیز چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری طرف تیز بڑھے گا. اس لیے کہ یہ دو طرفہ تعلق ہے، دو طرفہ تعلق ہے. ہمارا تعلق اللہ سے صرف مقصد کا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا یہ مقصد حاصل ہو جائے، ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا یہ فوری مقصد حاصل ہو جائے، ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہمارا یہ فوری مقصد حاصل ہو جائے. ہمیں یہ تمام کے تمام کام عبادت کے طور پر کرنے ہیں، ان انعامات کے عوض میں جو بے شمار ہیں، کاؤنٹ میں نہیں آ سکتے ہیں. اور خاص طور سے ہمارا وجود، ہماری صحت، ہماری عافیت، ہماری تندرستی تو بہت ہی عظیم نعمت ہے، تو ہم عبادت کے طور پر کریں تو اللہ رب العالمین ضرور اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے احسان کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے گا، اور اپنے مقرب، محبوب اور خالص بندوں میں اللہ رب العالمین ہم کو شامل فرمائے گا. اور جب ہم اللہ رب العالمین کے مقرب، محبوب اور خالص بندے ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو پھر میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی نظر ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے. اس کی تفسیر میں محدثین نے کہا ہے کہ بندے کا وجود جو ہے پورا اللہ کی حفاظت میں اور اللہ رب العالمین کی حمایت میں ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اللہ کی حفاظت میں ہو گیا، اللہ کی حمایت میں ہو گیا،
دنیا کی کوئی شخص ایسی نہیں ہے جو اس بندے کو تکلیف پہنچا سکے یا اس بندے کو نقصان پہنچا سکے. تو ہمیں اس ایمان، اس عقیدے اور اس عمل اور ان وظائف کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے اور اس زندگی کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح الایمان ہو کر کے اور صحیح العقیدہ ہو کر کے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اللہ رب العالمین سے ہی ہر خیر کی امید رکھیں اور اللہ رب العالمین سے ہی ہر شر کے ازالے اور اس کے خاتمے کی امید رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا، ہمارے وجود کو بھی سکون عطا فرمائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ہماری کیفیت ایسی کر دے گا کہ تکلیف میں بھی اللہ کی محبت میں ہمیں لذت ہے. اور یہی صالحین کا طریقہ رہا ہے، نبیوں کا طریقہ رہا ہے. بڑی بڑی مصیبتیں ان کے لیے ہیچ ہیں، بلکہ انہوں نے اس اینگل سے سوچا کہ اگر اللہ رب العالمین کو یہ مصیبت میرے لیے پسند ہے، یہ اللہ کی پسند ہے، تو میری بھی یہی پسند ہے. اس طرح سے اگر بندہ سوچے گا تو ہر تکلیف میں اس کو لذت محسوس ہوگی، ہر امتحان میں اس کو لذت محسوس ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس سے راضی ہوں. اور اس کے عوض میں پھر اللہ رب العالمین جب بندہ صبر کرے گا تو بے حساب اجر دے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اجر دے گا. اور اس کا بدلہ اگر اس دنیا میں اس کو نہیں ملا، مصیبت سے نجات، پریشانی سے اس کو چھٹکارا نہیں ملا، تو اس سے اس کے درجات بلند ہوں گے، اس سے اجر زیادہ ہوں گے اور قیامت کے دن اس کے حسنات کا وزن بہت ہوگا اور اس سے بڑی عظیم کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کو صاف شفاف موحدانہ ایمان بنائے، موحدانہ عقیدہ بنائے، ہمارے عمل کو قرآن اور سنت کے عین مطابق ہمارے عمل کو بنائے، ہر قسم کے شرکیات سے، ہر قسم کے بدعات سے، ہر قسم کے خرافات سے اور ہر قسم کی مخالفات سے اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو دور فرمائے، ہماری زندگی سے دور فرمائے. اس لیے کہ جس قدر ہماری زندگی میں اللہ کی تابع داری ہوگی، نبی کی تابع داری ہوگی، اسی قدر ہم اللہ رب العالمین کے یہاں محبوب ہوں گے، اسی قدر ہمارے درجات ہوں گے اور اسی قدر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سعادتیں پا سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالی ہمارا شمار ان بندوں میں شامل فرمائے جن بندوں کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان بندوں میں فرمائے جن بندوں کے لیے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہان میں خیر کا معاملہ فرماتا ہے. اللہ تعالی ہمارا شمار ان بندوں میں فرمائے جن بندوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جگہ دیتے ہوئے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا پڑوس عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے دین حنیف پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اپنے نفس اور شیطان اور جتنے بھی شیطان نما انسان ہیں ان تمام لوگوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ